دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کتان کے کپڑے میں ناک صاف کر کے فرمانے لگے، کیا کہنے ابو ہریرہ کہ آج کتان کے کپڑوں میں ناک صاف کرتا ہے۔ حالانکہ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور حجرے کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا تھا اور لوگ مجنون سمجھ کر پاؤں سے گردن دباتے تھے، حالانکہ جنون نہیں تھا بلکہ بھوک تھی۔ یعنی کہ بھوک کی وجہ سے کئی روز کا فاقہ ہو جاتا تھا، بے ہوشی ہو جاتی تھی اور لوگ سمجھتے تھے کہ جنون ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مجنون کا علاج گردن کو پاؤں سے دبانے سے ہی کیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صابر اور قانع لوگوں میں تھے، کئی وقت فاقے میں گزر جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے فتوحات فرمائی تو ان پر تو نگری آئی۔ اس کے ساتھ ہی بڑے عابد تھے۔ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں کھجور کی گٹھلی بھری رہتی، اس پر تسبیح فرمایا کرتے تھے۔ جب وہ ساری تھیلی خالی ہو جاتی تو باندھی اس کو پھر بھر کر پاس رکھ دیتی تھی۔ اس کا یہ بھی معمول تھا کہ خود اور بیوی اور خادم 3 آدمی رات کے 3 حصے کر لیتے اور نمبر وار ایک شخص تینوں میں سے عبادت میں مشغول رہتا اور باقی 2 آرام فرما لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا تھا، کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں کو ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے۔ میں نے ان سے کوئی بات پوچھنا شروع کر دی، خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لیتے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے موافق جو موجود ہوگا اس میں وہ ہمیں بھی کچھ کھلا دیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً انہیں اپنے گھر کے حال معلوم ہوگا، وہاں بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور عرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا فلاں جگہ سے حضور کے لیے ہدیہ میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ اہل صفہ کو بلا لاؤ۔ اہل صفہ اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ ان کا کوئی دھر اور نہ ٹھکانہ، نہ کھانے کا کوئی معمول اور نہ ان کے مستقبل رہنے کی کوئی جگہ تھی۔ ان حضرات کی مقدار کم و بیش ہوتی رہتی تھی، مگر اس قصے کے وقت 70 تھی۔ حضور کا معمول یہ بھی تھا کہ ان میں سے 2 4 کو کسی کھاتے پیتے صحابی کے کبھی مہمان بھی بنا دیتے تھے، اور خود اپنا معمول یہ تھا کہ کہیں سے صدقہ آتا تو ان لوگوں کے پاس بھیج دیتے اور خود اس میں شرکت نہ فرماتے، اور کہیں سے ہدیہ آتا تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شرکت فرماتے۔ حضور نے بلانے کا حکم دیا، مجھے گرا تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے جس پر سب کو بلا لاؤں، سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا، اور پھر بلانے کے بعد مجھ ہی کو پلانے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بغیر چارہ ہی کیا تھی۔ میں گیا اور سب کو بلا لایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان کو پلا دو۔ میں ایک کر کے شخص کے پاس پیالہ لے کر جاتا اور وہ خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دیتا۔ اس طرح سب کو پلایا، سب سیر ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
प्याला दस्ते मुबारक लेकर मुझे देखा और तबस्सुम फरमाया कि बस अब तुम और मैं ही बाकी हैं। मैंने अर्ज़ किया कि बेशक। फरमाया कि अबू हुरैरा अब तुम भी पी लो। मैंने प्याले पर मुंह लगाया और दूध पी लिया। इरशाद फरमाया और पियो। मैंने और पिया। बाला आखिर मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह अब मैं और नहीं पी सकता। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका बचा हुआ खुद नोश फरमाया। तो दोस्तों ये हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत थी जो एक ही प्याले में 70 सहाबा और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 3 मरतबा प्याले से दूध पिया, लेकिन प्याला फिर भी उतना ही रहा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला खुद नोश फरमाया और सबको जाने की इजाज़त दे दी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।